السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ وطر کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اگرچہ یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے بہت سے احباب جو بعد میں ایڈ ہوتے ہیں۔ وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بھی 3 بھی 5 7 9 تک ثابت ہے، یعنی 1 سے لے کے 9 تک انسان وطر پڑھ سکتا ہے۔ عمومی طور پہ آپ کا معمول 3 وطر پڑھنے کا ہے۔ اگر کوئی ایک وطر پڑھتا ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے 1 رکعت پڑھنی ہے۔ 3 پڑھے تو ان کو مغرب کی نماز کی طرح نہیں ہونے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس میں مغرب کی مشابہت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے اگر بیٹھ گیا ہے تشہد تو پھر سلام پھیرے اور تیسری رکعت الگ پڑھے، اور اگر نہیں وہ بیٹھا تو تینوں رکعتیں الگ اکٹھی پڑھ لے۔ یہ دونوں طرح جائز ہوتا ہے۔ 5 پڑھنا چاہتا ہے تو بھی یہی 2 طریقے ہیں، 4 پڑھ کے بیٹھ جائے، سلام پھیر کے 1 الگ پڑھ لے، یا 5 اکٹھی پڑھ کے 1 ہی تشہد کرے، یہی 7 وغیرہ میں۔ باقی رہی بات کہ دعا کب کرنی ہے، وطروں کی دعا بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ دعا جو صرف وطروں میں پڑھی جاتی ہے جس کو دعائے وطر کہا جاتا ہے۔ اگر اکیلی وہ پڑھنی ہو تو پھر جو ہی انسان آخری رکعت کی قرات ختم کرے گا فاتحہ کے بعد سورت پڑھ کے، بس ویسے ہی ہاتھ باندھے باندھے دعا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر کر کے دوبارہ ہاتھ اٹھانا پھر باندھنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صحیح کوئی روایت ایسی نہیں ہے۔ لہذا وہ ویسے ہی دعا کر کے رکوع میں چلا جائے گا۔ اور اگر وہ اس دعا کے ساتھ مزید کچھ دعائیں شامل کرنا چاہتا ہے جس کو ہم قنوت نازلہ کہہ دیتے ہیں، جو آپ وطروں میں آپ فردی نمازوں میں بھی کر لیا کرتے تھے، تو اگر قنوت نازلہ بنائے تو پھر مناسب اور بہتر ہے کہ رکوع کے بعد کرے اور ہاتھ اٹھا کے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ جو رال، زکوان، اسیہ وغیرہ قبائل کے ان لوگوں کے خلاف بد دعائیں کی تھی جنہوں نے آپ کے ان صحابہ کو شہید کیا تھا جو قاری تھے، قراء صحابہ 70، تو آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایسے ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔